ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے؟ ما فی السماء والأرض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. ان ذالک فی کتاب، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں مرقوم ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب اللہ پر آسان ہے. تو آج سورہ حج کی آیت نمبر 70 سے بیان ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں مرقوم ہے. ان ذالک فی کتاب، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب اللہ پر آسان ہے. اب پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں تم اختلاف کرتے تھے کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا. اب پچھلی آیات کل کا اگر آپ کو درس قرآن یاد ہو تو اسی چیز پر مکمل ہوا تھا کہ قیامت والے دن اس بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جو اختلاف تھا، جو کفار مسلمانوں کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور بات نہیں مانتے تھے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، سچ پر کون تھا اور جھوٹ پر کون تھا، جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا. اب قیامت والے دن فیصلہ کرنا یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ کس کو کون سی سزا دینی ہے، کس کو جنت کے اندر داخل کرنا ہے، کس کو دوزخ کے اندر ڈالنا ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کو علم ہو کہ کون سزا کا مستحق ہے اور کون انعام کا مستحق ہے. بھئی یہ تبھی ہو سکتا ہے نا قیامت والے دن کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو دوزخ میں بھیجنا ہے، کس کو سزا دینی ہے اور کس کو انعام عطا فرمانا ہے، جب کہ اللہ کو علم ہو. یہ تبھی ہو سکتا ہے. اور اگر علم نہ ہو تو پھر کسی کو کیسے اس کے مطابق سزا دی جائے گی؟ یا ہر ایک کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا یا ہر ایک کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ سب چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب اللہ کو یہ علم ہو کہ کون سزا کا مستحق ہے اور کون انعام کا مستحق ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے. اس آیت میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے جن سی ہے. اس لیے اللہ پر فیصلہ کرنا بہت آسان ہے. سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. حدیث سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے.
عبد الواحد بن سلیم بیان کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری مکہ میں عطا بن ابی رباح سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، اے ابو محمد، بے شک اہل بصرہ جو ہیں وہ تقدیر میں بحث کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا قرآن کریم میں سورہ زخرف پڑھو۔ تو میں نے پڑھا، حامیم والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے نزدیک بلند درجہ حکمت والی ہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے عربی میں جو نازل ہوا ہے، یہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے قرآن جن سے۔ تو عطا بن ابی رباح نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ام الکتاب کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ ابھی آسمان پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے، ابھی زمین پیدا بھی نہیں، زمینوں کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ام الکتاب اس وقت کی لکھی ہوئی ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس کتاب کو لکھ دیا تھا۔ تو اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ بس اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون جو ہے یہ دوزخی ہوگا، یہ جہنمی ہوگا، اور اس میں لکھا ہوا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو عطا بن ابی رباح نے کہا کہ پھر میری ولید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والد نے مرتے وقت تمہیں کیا نصیحت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے ڈرنا اور یاد رکھو تم اس وقت تک ہرگز اللہ سے نہیں ڈرو گے جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، جب تک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ اور ایک اس کی نشانی یہ بھی ہے اللہ پر ایمان لانے کی، یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اور ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہونے پر ایمان نہ لے آؤ۔ یعنی تم اس بات پر بھی ایمان نہ لے آؤ کہ ہر اچھی اور بری چیز جو بھی تمہارے ساتھ ہونی ہے دنیا میں، ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہونے پر ایمان نہ لے آؤ۔ اگر تم اب تقدیر کے ٹاپک کے اوپر بھی بندہ ناچیز کے بے شمار بیانات ہیں، وہ کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے ڈرنا اور یاد رکھنا کہ تم اس وقت تک ہرگز اللہ سے نہیں ڈر سکتے جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، اور ہر اچھی اور بری چیز، جو بھی اچھی اور بری چیز تمہارے ساتھ پیش آنی ہے، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہونا ہے،
تمہیں دولت ملنی ہے، تمہیں غربت ملنی ہے، تمہیں ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، کوئی اور حادثہ ہو جانا ہے، کوئی فلانی چیز ہو جانی ہے. ہر اچھی اور بری چیز اللہ کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وابستہ ہونے پر ایمان نہ لیو. اگر تم اس کے خلاف عقیدے پر مر گئے تو دوزخ میں داخل ہوگی، یہ یاد رکھنا. اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو پھر تم دوزخ میں داخل ہوگے. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ. تو اس نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھو. جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اب تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو. اس کا مطلب ہے کہ ایک کتاب میں ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے جو ہونی ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. کہ یعنی کہ جیسے کہ میں نے پیچھے اس روایت میں بتایا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرعون جون سے یہ دوستی ہوگا. یہ بھی لکھا ہوا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب جون سے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا جون سے. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں. آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی کتابیں ہیں؟ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، جی عنہما، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں. آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سوائے اس کے کہ آپ ہمیں بتائیں. آپ ہمیں بتائیں گے یہ 2 کتابیں کیا ہیں. جو کتاب آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی نا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے. اس کتاب میں جنت والوں کے نام ہیں. اس کتاب کے اندر جس نے جنت میں جانا ہے اس کا نام اس کتاب کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحاح کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے جنت میں جانے اس کا نام اس کے اندر موجود ہے، اس کتاب کے اندر. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اس میں جنت والوں کے نام ہیں، اور صرف جنت والوں کے نام نہیں ہیں. یعنی اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے جنت میں جانے والے کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہے اور اس کے دادے کا نام بھی لکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اس کتاب کے اندر اس کے باپ کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور اس کے دادے کا بھی نام لکھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کتاب میں جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس کا نام موجود ہے، اس کا نام موجود ہے. اور اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام اور اس کے دادے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے قبیلے کا بھی نام لکھا ہوا ہے کہ یہ کس قبیلے سے ہے، یہ شخص کس قبیلے سے ہے. جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات فرمائی. اور پھر اس کے اخیر میں میزان کر دیا گیا ہے، یعنی پلس مائنس کر کے جو ٹوٹل تھا وہ کر دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں اب نہ کبھی کوئی اضافہ ہونے والا ہے اور نہ کبھی کمی کی جائے گی.
یہ حدیث سننے والی اور سمجھنے والی ہے، ہر حدیث ہی سننے والی اور سمجھنے والی ہے، مگر اس سے بہت چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میزان کر دیا گیا ہے، سب پلس مائنس ہو گیا ہے، نیچے ٹوٹل کیا ہے، سارا آ گیا جو ان سے، اور اس میں اب کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی نہ تو اضافہ ہونا ہے نہ کوئی کمی ہوگی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کتاب میں تو وہ چیزیں لکھ دی گئیں جب آسمانوں کو اور زمینوں کو بھی نہیں پیدا کیا گیا تھا، یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، کس نے جنت میں جانا ہے بس، اور یہ فیصلے ہو کر اس کو میزان کر کے ٹوٹل کر کے بات مکمل ہو چکی ہے جون سی ہے۔ کس نے جنت میں جانا ہے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادے کا نام، اس کے قبیلے کا نام بھی وہاں پر موجود ہے، اور میزان کر دیا گیا، میزان کر دیا گیا۔ اب نہ تو حضور نے فرمایا اس میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کبھی اس میں کوئی کمی ہوگی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جب سارا کچھ مکمل ہو چکا ہے، آج سے 1500 سال پہلے جب یہ گفتگو ہو رہی ہے کم و بیش، جب سارا کچھ مکمل ہو چکا ہے، سب کاموں سے فراغت ہو چکی، یہ تو ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہی ہو چکی، جب ایک کتاب کے اندر سب کچھ لکھ دیا گیا، تو پھر اب عمل کیا، اب کون کیا عمل کرے؟ مثلا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب لکھ ہی دیا گیا ہے اور اب وہ چینج بھی نہیں ہونا کہ کون جنتی اور کون دوست کی، تو پھر اب عمل کس چیز کا ہے؟ یعنی اب نماز، سچ، جھوٹ، ہر چیز، بہرحال انہوں نے کہا پھر عمل کس چیز کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، صحابہ کرام حضور کے پیارے تھے، فرمایا دیکھو تم ٹھیک ٹھیک اور صحت کے قریب قریب کام کرتے رہنا، کیونکہ اس سے پھر یہ بھی ایک کام ہے نا کہ پھر اس سے تو پھر یہ کہ نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، لکھا تو جا چکا ہے، فیصلے تو ہو چکے ہوئے ہیں، مگر حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر عمل کس چیز کا؟ بعض جگہ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، اگر گفتگو کی زبان یا پھر کیا کہتی ہیں، یہی بعض جگہوں پر پھر اولیاء اللہ اور اہل معرفت کی زبانیں بہت آگے چلی جاتی ہیں، ان کی سوچ بہت آگے چلی جاتی ہے، ہم جیسے عام لوگ اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ بہرحال چونکہ درس قرآن چل رہا ہے، ہم اسی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک ٹھیک اور صحت کے قریب کام کرتے رہنا، ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا، یہ نہیں کرنا کہ اب نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، نہیں۔ اب جو حضور نے بات فرمائی نا، حضور نے فرمایا کیونکہ جو شخص جنتی ہے، اب یہ بھی ایک اس کی قدرت کا نظام ہے کہ اس کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوگا، یہ اس کی قدرت کا کمال ہے۔ حالانکہ فیصلے ہو چکے ہیں کون جنتی ہے اور کون دوست کی ہے، میزان کر دیا گیا پر پلس مائنس، نہ اس میں کوئی اضافہ ہونا ہے۔ اگر آپ کا لکھ دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں تو بس اب آپ جنتی ہی ہیں، اب کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر حضور نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے فرمایا تو پھر عمل کس میں ہوگا یا رسول اللہ؟
جب تمام کاموں سے فراغت ہو چکی، حضور نے فرمایا تم ٹھیک ٹھیک اور صحت کے قریب قریب کام کرتے رہو، کیونکہ جو شخص جنتی ہے اس کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوگا۔ وہ نماز ہی پڑھتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، وہ روزہ ہی رکھتا تمہیں نظر آئے گا، وہ زکوٰۃ ہی دیتا تمہیں نظر آئے گا، وہ حج ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر ہی چلتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ یہ اللہ کی، یعنی یہ اگلی انٹرپریٹیشن اس حقیر کی ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ اور جو شخص دوزخی ہے وہ پھر تمہیں ویسے دوزخ والوں جیسے ہی اعمال کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ وہ زانی ہوگا، شرابی ہوگا، جھوٹا ہوگا، رشوت خور ہوگا، وہ دوزخ والوں جیسے اعمال کرتا نظر آئے گا۔ یہ اس کی قدرت کا نظام ہے، یہ کمال ہے۔ تو کیونکہ جو شخص، حضور نے فرمایا جنتی ہے، اس کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوگا، خواہ وہ کوئی عمل کرتا رہے، خواہ وہ کوئی عمل کرتا رہے۔ اور جو دوزخی ہے اس کا خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر ہوگا، خواہ وہ کوئی عمل کرتا رہے۔ وہ بندہ نماز پڑھتا رہا، آپ اس کو نماز پڑھتے دیکھتے رہے، مگر وہ دوزخی ہے، مرنے سے پہلے دوزخیوں والے اعمال اس کے وجود میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا، گرا دیا، اور فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، بس ایک گروہ، ایک فریق جنت میں اور ایک دوزخ میں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے، اس سے بھی 50,000 سال پہلے، حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو اس کے راوی ہیں۔ اللہ نے مخلوقات میں ہر ایک کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا پڑھے گا، یہ کیا سوچے گا، یہ کہاں جائے گا، یہ عزت والے کام کرے گا، یہ ذلت والے کام کرے گا، ہر چیز لکھ دی تھی۔ دو جنتی اور دوزخی ہونا تو لکھا ہی لکھا، وہ تو جو جیسے پچھلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دیکھیں ایک وہ وقت تھا نیکی کا شوق اور ذوق انسان کے وجود میں کیسا تھا، نیکی کا شوق اور ذوق۔ آج تو انسان کو نماز پڑھنی بھاری ہے اس کے اوپر، 5 وقت کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں جوان ہوں، میں جوان ہوں، مجھے اپنے نفس پر زنا کا خطرہ ہے، میں جوان ہوں، ایک مرد کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، مجھے زنا کا خطرہ ہے۔
اور عورتوں سے شادی کرنے کے لیے باقاعدہ میرے پاس مال نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے کہ میں عورتوں سے مال دولت کے ساتھ نکاح کر شادیاں کر سکوں، شادی کر سکوں. میں ایک جوان آدمی، ایک جوان مرد ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی زنا کر بیٹھوں. دیکھیں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بس اس بارگاہ کے اندر عرض کرنے کی دیر ہے. اب جو بھی راستہ ہے، جو بھی دروازہ ہے، اب ہمارے لیے کھلے گا رحمت کا ہی دروازہ. یہ ایک ایسی بارگاہ ہے ہمارے آقا کی، ہمارے پیر و مرشد کی. تو عورتوں سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کہیں کوئی میں زنا نہ کر بیٹھوں، مجھے خطرہ ہے یا رسول اللہ. یعنی وہ حضور سے اجازت مانگ رہے تھے کہ اس زمانے میں، آج بھی آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ چیزیں صرف آج کے زمانے کی نہیں ہیں، اس زمانے کی. آپ مجھے خصی ہونے کی اجازت دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی بات سن کے خاموش ہو گئے. تو حضور خاموش ہیں، انہوں نے ایک بات ایسی کی تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر اپنی بات دہرائی، یہی والی بات کہ میں ایک مرد ہوں اور یہ معاملہ ہے، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے شادی اور نکاح کرتا پھروں. تو کہیں میں کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک میں کوئی ایسا کام ہی نہ کر بیٹھوں. تو حضور دوسری مرتبہ پھر خاموش رہے. انہوں نے تیسری مرتبہ پھر اپنا سوال کیا. تو تیسری مرتبہ ان کے سوال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ایک بات، یعنی حضور نے ان کو ایک بات سمجھائی کہ یعنی یہ بات سمجھ لو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، تمہیں جس چیز کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، جو کچھ یعنی تم نے جو کچھ کرنا ہے، اس کو قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے. یعنی قلم کی سیاہی اس کو لکھ کر خشک ہو گئی. یعنی آسمانوں، پھر وہی حدیث کے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے ہر چیز لکھ دی گئی تھی، مخلوقات کی تقدیر لکھ دی گئی تھی. ابو ہریرہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا، اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، قلم خشک ہو چکا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا یا رسول اللہ، آپ نے بکری کا، وہ اپنے حدیثوں میں واقعہ پڑھا ہوگا، جو زہر آلود گوشت کھایا تھا، اس کی وجہ سے ہر سال آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف وہی مصیبت پہنچتی ہے جو میرے لیے اس وقت لکھ دی گئی تھی جب حضرت آدم ہنوز مٹی اور گارے میں تھے، مٹی اور گارے میں تھے. تو اصل چیز یہ حضور نے فرمایا مجھے وہی مصیبت پہنچتی ہے جو میرے لیے لکھ دی گئی تھی. اب قرآن کریم کے اندر سورہ حدید کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے، زمین میں اور تمہاری جان میں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو نازل کریں، اس تکلیف کو تمہارے وجود کے اندر داخل کریں،
اب یہ قرآن ہے، وہ ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہ لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھ دی ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے نا، وہ کچھ، بھلے وہ مصیبت ہے، وہ تکلیف ہے، وہ پریشانی ہے، وہ آزمائش ہے، وہ شامت ہے، وہ جو بھی ہے، تم نے جنت میں جانا ہے، تم نے دوزخ میں جانا ہے، تم نے کام کیا کیا کرنی ہے۔ اب یہاں ایک بڑی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے، تو پھر اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پھر گھبراتے کیوں ہو؟ یعنی پھر افسوس کس چیز کا کرتے ہو؟ نوکری چلی گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور حادثہ ہو گیا، پھر افسوس کس چیز کا کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ اس کی رضا اور اس کی مرضی سے ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، تم نے ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر خرید لیا، ایک گاڑی تھی تم نے دوسری گاڑی بھی خرید لی، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، خوشی کس چیز کی؟ اطراء کس چیز پر رہے ہو؟ اطراء کس چیز پر رہے ہو؟ یعنی جو حدیث میں نے پہلے سنائی تھی، زمین اور آسمان اور زمینوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم نے ایک گاڑی کے بعد آج دوسری گاڑی خرید لی ہے، میں نے لکھا ہوا تھا، میں نے لکھا ہوا تھا تو تم نے یہ مل گئی ہے، میں نے نہ لکھا ہوتا تو تم مجھے لے کے دکھا دیتے، تمہارا کمال ہی نہیں ہے۔ تو پھر اطراء کس چیز پر رہے ہو؟ اطراء کس چیز کے پر رہے ہو کہ میرے پاس دوسری گاڑی بھی ہے؟ اور اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی حادثہ آ گیا، تو پھر افسوس کس چیز کا؟ افسوس کیوں کر رہے ہو؟ کہ ہاتھ سے کوئی چیز چلی گئی ہے؟ نہیں۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہزاروں لاکھوں سال پہلے لکھ دیا گیا تمہارے متعلق۔ تم جنتی ہو، تم دوزخی ہو، تم نے نماز پڑھ لی ہے، تم نے جو کام تم نے کرنے ہیں سب لکھ دیے گئے ہیں تمہارے متعلق، سب کچھ لکھ دیا گیا اور میزان کر دیا گیا، قلم خشک ہو گئے یہ لکھ کر سب کچھ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔